روم، ایتھنز، انطاکیہ، پرسپ، قبرص، فلسطین، شام اور یہاں تک کہ فیلاڈیلفیا میں بھی خدا پرستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں. ہم ان کو سمندروں میں اور وحشی درندوں کے سامنے ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ان کا نفوذ اب ہمارے محلوں میں بھی ہو گیا ہے. نہیں معلوم کہ یہ دھوبی کہاں سے محلوں میں گھس بیٹھے ہیں. جناب جولیس، یا تو تم سمجھتے نہیں یا ناسمجھی کا دکھاوا کرتے ہو. کیا شہنشاہ ڈیمیسین نے اپنے چچا زاد بھائی فلابس فلمناس اور اس کی بیوی کی عیسائی ہونے کے جرم میں گردن نہیں اڑائی؟ تو کیا وہ بھی دھوبی تھے؟ کیا اسی صورت میں بہتر نہیں کہ ہم بھی اپنے دربار کے سلسلے میں ہوشیار رہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کوئی خاص مقصد نہیں، فقط احتیاط کے طور پر. لیکن مجھے اپنے درباریوں پر پورا اعتماد ہے. پھر بھی تم سے متفق ہوں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. عالی جناب میکسیمیلین. تو آخرکار ہمارے مشیر اعلیٰ تشریف لے آئے. خدمت گزاری کے لیے تیار ہوں علی جناب. درود و سلام علی جناب دقیانوس پر. تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے. جناب میکسیمیلین، آپ اب تک کہاں تھے؟ حاکم والا سے حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں. آج میں ایک رومی نہیں، میں خود بتاتا ہوں. یقیناً اس مرد کے جلائے جانے کی تقریب میں شریک ہونے گئے ہوں گے. ہاں، اس مرد کے جلائے جانے کو جس نے شہنشاہ کے مجسمے کو گرا دیا اور ہمارے دوسرے خداؤں کی بھی اہانت کی. کیا میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے. وہ منظر دیکھ کر جوش آ گیا ہوگا. بھڑکتی ہوئی آگ، آسمان سے بات کرتے ہوئے شعلے، چیخ پکار. ہماری فتح کا نظارہ یقیناً قابل دید ہے. اس قسم کے مناظر انسان کو خوش کرتے ہیں اور دشمنوں کو دہشت زدہ. لیکن جناب میکسیمیلین، ایسے مناظر تو اس شہر میں ہر روز دیکھے جاتے ہیں. مجھے تعجب ہے کہ اس رسم کی خاطر آپ اس اہم جلسے میں شریک نہ ہو. علی جناب صرف رسم کا مشاہدہ کرنے نہیں، میں ایک رومی خاندان سے ملنے بھی گیا تھا. تو کیا وہ بیمار تھے؟ جی نہیں، ضرورت مند تھے. انہیں دلاسا دیا اور ان کی ضرورت بھی پوری کی. کیا تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ محبت اور دلجوئی کے ذریعے عوام پر حکومت کی جا سکتی ہے؟ میں علی جناب دقیانوس کے مقصد کو سمجھتا ہوں، حکومت تلوار کے زور پر، لیکن میں تلوار کو کافی نہیں سمجھتا. جناب میکسیمیلین، یہاں ہر روز ہم نئے نئے مذہب کے ظہور دیکھتے ہیں. ان مذہبوں کو تلوار کے بغیر ہم کس طرح دبا سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ظاہر ہوئے اور مختلف حکام نے ان کے ساتھ مختلف سلوک کیے. کبھی سیاستدان سمجھداری کے ساتھ محبت کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو کبھی تلوار کے ذریعے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبت وہ کام کر سکتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی. تم غلطی پر ہو میکسیمیلین. حکومت صرف تلوار کے سہارے ممکن ہے. محبت کچھ نہیں کر سکتی، صرف
تلوار کے زخم کی سوزش کو کم کر سکتی ہے، بس۔ علی جناب، کیا بہتر نہ ہوگا کہ کام کی باتیں کی جائیں؟ معاف کیجیے گا علی جناب، کیا میں جناب میکسیملین سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جس خاندان سے آپ ملنے گئے تھے، کیا یہ مجرم پلوٹن سے تعلق نہیں رکھتا کہ جس کو آج عیسیٰ کی پیروی کرنے کے جرم میں جلا دیا گیا؟ ایک مجرم رومی کو سزا دینا ضروری ہے تو ایک حاجت مند رومی کی مدد بھی۔ تعجب کی بات ہے، تم مسیحی مجرم کی دلجوئی کے لیے گئے تھے۔ جی علی جناب، یہ بات درست ہے، لیکن علی جناب، کیا ایک شخص کے جرم کے خاطر اس کے پورے کنبے کو سزا دینی چاہیے؟ اچھی طرح سمجھ لو میکسیملین، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اور تم کو معلوم ہے کہ میں انسانوں کی جان کو ایک کیڑے کی حد تک بھی اہمیت نہیں دیتا۔ تم میری بیٹی کے شوہر ہو، لیکن میری آنکھوں سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ اگر نہیں جانتے ہو تو میری بیٹی سے پوچھ لینا کہ میں نے کس طرح اپنے خائن کی آنکھوں کو نکال کر پھینک دیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ اگر میں کسی پر شک کر گیا تو غضب ہو جائے گا، بس۔ اور کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے؟ نہیں، صرف ایک مشورہ ہے۔ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو بانو ہیلن کے انجام کو زیادہ سوچتا۔ عجیب بات ہے، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے اس سلوک سے ان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اپنے سلوک کے بارے میں زیادہ ہوشیاری سے کام لیں۔ تم بھی اپنے منہ کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کیا ممکن ہے کہ جناب میکسیملین بھی ایک معاہد ہو؟ اتنی آسانی سے نہیں کہا جا سکتا، آنے والے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ جناب میکسیملین، ہاں، سنا آپ نے قاضی جولیس سے کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایذاؤں کے زیر اثر ادونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی ہے۔ اندیشہ تو تھا، کوئی بات نہیں، میں نے گالوس کو ادونیا کے پاس بھیج دیا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ جولیس کیسے سمجھ گیا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ یقیناً کسی کو میری جاسوسی پہ لگا رکھا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کتنا جانتا ہے؟ اتنا تو خیر جانتا ہے کہ میں اور میری بیوی بت نہیں پوجتے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ موحدوں کے ساتھ ہمارے روابط کے بارے میں بھی جانتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ پہ شک کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرتا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو جناب میکسیملین سے بغض ہے، نہ کہ ہم سے۔ افسوس کی بات ہے، اس کی نظریں بانو ہیلن پر شروع سے تھی۔ ہاں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ہیلن بھی جانتی ہے، اور دقیانوس بھی۔ لیکن ہیلن اس سے کہیں بالاتر تھی کہ اس کی شادی جولیوس جیسو سے ہوتی۔ تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، وہ دقیانوس سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جو بغض وہ آپ سے رکھتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائے گا۔ کوئی بات نہیں، اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ پتہ ہے
مجھے جناب دقیانوس سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت رویے کی امید تھی. وہ جب تک مجبور نہ ہو ایسا نہیں کرے گا. وہ خوب جانتا ہے کہ فیلاڈیلفیا میں اس کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے والدوں کی حمایت حاصل ہے، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے. جناب فرماندار، اجازت دیجیے. آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں. میکسیملین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسلس کا بیٹا بھی ہے. در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں. اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں گا. فی الحال اس کی ضرورت ہے. پھر کل ملیں گے. اچھی بات ہے. مجھے کھیلنا ہے، مجھے کھیلنا ہے، مجھے بھی کھیلنا ہے. آرام سے کھیلو بیٹا. ارکمید، تمہارے بابا آ گئے. سلام بابا. میں آج اچھا بچہ تھا بابا. ہاں جانتا ہوں میرے بیٹے، تم ہمیشہ اچھے بچے رہے ہو. آؤ ارتمید میرے پیارے بیٹے، تم وہاں جا کر کھیلو، تم وہاں جا کر کھیلو. کیا ہوا؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ ہاں پلوٹن. کیا اسے مار ڈالا؟ ہاں تمہارے باپ کے حکم سے. اس کو معبد اپولون کے سامنے زندہ جلا دیا گیا، اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی لاش کو 3 دن تک سر عام رکھ دیا جائے دوسروں کی عبرت کے لیے. وہ میرے لیے باعث ننگ ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے. آپ مجھے اس کا تانا نہ دیں. نہیں ہیلن، باپ کی گناہ بچوں کے سر نہیں آتی. یہ آپ خود جانتے ہیں، میں ایسے باپ کی بیٹی ہونے سے خود شرمسار ہوں. میں کبھی کبھی جو اس کے پاس جاتی ہوں یہ آپ کے لیے یا کسی کی نجات کی خاطر، ورنہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا. میں نے بھی کبھی اس کے برے اعمال کو تم سے نہیں جوڑا ہیلن. کیا کروں کہ اس کے جرائم اب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. آپ نے وہ دیکھا ہی کہاں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج تمہارے باپ نے نہیں غلطی ہو گئی، دقیانوس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی آنکھ بھی ہوں تو نکال ڈالے گا. یہ حقیقت ہے. بے شک وہ اپنی دھمکی پر عمل کرے گا. سلام عرض ہے جناب. بہت اچھا کام کیا ہے زویل، بہت خوب، شاباش. تمہیں نئی ماموریت دیتا ہوں. کمہار ایدونیا پر نظر رکھو اور اس سے غافل نہ ہو. جو حکم میرا. لگتا ہے کہ جولیس کا خطرہ بھی میکسیملین کے خطرے سے کم نہیں ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں علی جناب. جو حکم ہے میرے آقا. خاص کر ان پر نظر رکھو جو اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں.
ये लो। चलते हैं। वो कह रहा था कि तुम जानती हो कि किस तरह से उसने अपनी खाइन आंख को निकाल डाला। मेरे ख्याल से उसका इशारा तुम्हारी माँ की तरफ था। हाँ, उसने सच कहा है। मैंने खुद देखा है, जो नहीं भूल सकती। मेरी माँ दमिश्क के करीब एक गांव से थी। वहाँ के सारे लोग बारनवा के जरिए मसीही हो गए थे। रोमियो के हमले में मेरी माँ के सिवा वहाँ के सारे लोग मारे गए। मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह दकियानूस के सिपाहियों ने उनके घर वालों की गर्दनें उड़ा दी। हकीकत में क्योंकि मेरी माँ एक शहजादी थी, इसीलिए मरने से बच गई। फिर उसने मेरी माँ को जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया। जानता हूँ एलेन, पहले भी इन बातों को सुन चुका हूँ। आपने तो सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो मेरी रंजदीदा माँ हमेशा इस इंतजार में रहती थी कि दकियानूस और उसके रोमी खुदाओं से बदला ले सके, लेकिन उन्हें ये फुर्सत नहीं मिली क्योंकि वो हमेशा दकियानूस की ज़ेर निगरानी थी। यहाँ तक कि हमें मालूम हुआ कि कई इबादत गाहों में बुतों को तोड़ दिया गया और रोमी सिपाही बुत तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन बीबी, अगर आप गिरफ्तार हो गई तो आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। खुदारा ये काम ना करो। तुम बेकार बातें मत करो, मेरी मदद करो। मैंने तुमको अब्रीगन की निगरानी पर लगाया था, जबकि तुमने खुदाओं से गद्दारी की और उसका साथ दिया। अगर तुम्हारी मदद न होती तो उसकी इबादत गाहों तक रसाई न होती। अब तुम्हारी सजा मौत है। उसकी कोई खता नहीं, उसने मेरी इताअत की है, उसे रहा कर दो। यही उसकी सजा है कि उसने मेरे हुक्म के मुखालिफत में तुम्हारी इताअत की है। मार दो उसे। उसने अपनी गद्दारी को भुगता, अब तुम्हारी बारी है खुदाओं की आग में जलो। तुम मुझे मौत से मत डराओ। जिस दिन तुमने मेरे वालिदैन और मुतालिकीन की मेरे आंखों के सामने पत्थर के बुतों के कदमों में कुर्बानी की, तो मैंने उसी वक्त
इंतकाम का फैसला कर लिया था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्या तुम अपोलोन के सामने खुदाई ईसा से इकराह का ऐलान करोगी? किसी की परस्तिश नहीं करती और उसके सिवा किसी को खुदा नहीं मानती। हमारे रोम के खुदाओं के सामने क्या तुम सजदा और कुर्बानी करोगी? लानत हो रोम के खुदाओं पर, पत्थर के बुतों और बुत परस्तों पर, और लानत हो रोम की जालिम हुकूमत पर। नहीं नहीं, ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदाए अपोलोन, इस कुर्बानी को कबूल कर। मेरी अम्मी, नहीं नहीं, मेरी अम्मी। हेलेन, मेरी बेटी। ऐ ताकतवर अपोलोन, ये है खुदाओं से गद्दारी करना। खुदाया, मेरी अम्मी, मेरी कुर्बानी कबूल कर, इस शर्मिंदा बंदी को कबूल कर। इलाही, मेरी बेटी को तेरे हवाले करती हूँ। मेरी अम्मी, तू उसकी हिफाजत फरमा। इलाही, मैंने बुतों को तेरे लिए तोड़ा है। अम्मी, तू ही मेरी मदद फरमा। अम्मी, मेरी माँ जलती रही और मैं कुछ ना कर सकी। खुदा उनको मरियम मुक़द्दस के साथ महशूर करे। वो एक बहादुर औरत थी। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। डरती हूँ कि कहीं उसे आपके अकीदे का पता न चल जाए। मुझे डरावनी ख्वाब नजर आते हैं। पता नहीं खुदा ने क्या मुकद्दर किया है। मुझे डर लगता है। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। घबराओ नहीं, जो भी हो हम एक दूसरे के साथ होंगे। मैंने ख्वाब में देखा कि दकियानूस ने आपको कत्ल कर डाला, मगर आप जिंदा हैं। वो हमें लगातार धमकियां दे रहा था और वो हमारे दरमियान खड़ा था। हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम एक दूसरे से बहुत दूर थे। मैं जवान थी और आप बूढ़े हो गए थे। लग रहा था कि आप मेरे बाप हैं, लेकिन समझ ना सकी कि आप में से कौन मेरा बाप है। वो आपको कत्ल करके खुशियां मना रहा था। मैं डरती हूँ, मुझे डर लगता है। संभालो अपने आप को। एक ख्वाब के लिए तो इतना परेशान नहीं होते। खुदा अपने मुवाहिद बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरा आपके अलावा कोई नहीं। आप सिर्फ मेरे शोहर ही नहीं, आप मेरे उस्ताद हैं और मेरे मुरब्बी हैं, मेरे मुंजी हैं। मैं जो कुछ हूँ आपसे हूँ। मैंने रोशनी आपसे देखी, उम्मीद भी आपसे पाई और ईमान भी आप ही से हासिल। वो नूर पहले ही से तुम्हारे अंदर रोशन था हेलेन। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे तुम पे नाज है। रात मैंने ख्वाब में देखा कि ये तस्वीर मेरी माँ की है, हालांकि वो ऐसी न थी। मैंने देखा मैं मर गई हूँ और आप हैरान हैं कि मेरी लाश पर यकीन करें जो कब्र में है, या इस तस्वीर पर जो इस दीवार पे है। मैं डरती हूँ इस तस्वीर से। तुम क्यों अपने आप को इतना परेशान करती हो? एक मामूली सी तस्वीर से इतना तो नहीं घबराते? नहीं, इस तस्वीर को यहाँ से हटा दें। नहीं नहीं नहीं,
مجھے اپنی بیوی کی تصویر پسند ہے. میں کسی قیمت میں یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا. ہم بہت کم ہیں، لہذا ہماری تمام تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے دفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں. آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں؟ آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پرآشوب زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا. کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسیح نے ہم کو ظالم کی اطاعت سے منع نہیں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں. قدرت خدا کی ہے، وہ جس کو بھی چاہے گا عطا کرے گا. بس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو. خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے. بے شک ستمگروں کی طاقت شیطانی طاقت ہے. نا الہی، کیا ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون یا عیسیٰ اور ہیرود کی طاقت ایک ہے؟ سلام مرد خدا. تم پر بھی سلام گیلس. کیسے مزاج ہے؟ عالی جناب کیسے مزاج ہے؟ عالی جناب میکسیملین کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے. جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں. یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے؟ جناب میکسیملین بغیر سبب خبردار نہیں کرتے. جلدی کیجیے کہیں دیر نہ ہو جائے. بہت خوب، آپ چلیں، میں خود ہی آ جاؤں گا. پہلے ان لوگوں کو ودا کر لوں. ان سے کہیے احتیاط سے جائے، ممکن ہے نگرانی کی جا رہی ہو. بھائیو، ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کرتے ہیں. 3 روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے. آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جانیں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے. اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا. استاد، اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں رک جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ، پریشانی کی بات نہیں. خدا بزرگ ہے.
तू यहाँ क्या जासूसी कर रहा है? इधर से गुजर रहा हूँ। बिला वजह दोबारा तुझे अगर यहाँ देख लिया तो जिंदा जला दूंगा। भाग जा। क्या खबर है मैथ्यू? आली जनाब जूलियस, अजरविल यहूदी के पास कुछ खबरें हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे नहीं कहा था कि दुनिया पर नजर रखो? कहा तो था, लेकिन हुजूर अभी चंद लम्हे पहले किसी ने उसको तांगे के जरिए भगा दिया। चूंकि हुजूर मैं पैदल था, लिहाजा मैं उसका पीछा न कर सका। पैदल क्यों? जनाब वहाँ घोड़े की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसको वहां से भगा देंगे। ये महल की खबरें बाहर किस तरह पहुंची? तांगे वाले को भी नहीं पहचाना? हुजूर उसने चेहरा छुपा रखा था, लेकिन मेरे ख्याल में तांगा शायद मैक्सिमिलियन का था। मैक्सिमिलियन के घर पर नजर रखो, देखो वही तांगा है या नहीं। जाओ। जाता हूँ अली जनाब। ग्रुप से पहले मुझे घर लौटना है, आप परेशान न हो, अभी बहुत वक्त है। माफ कीजिए आली जनाब, क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैथ्यूस, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, जो चाहे पूछो। मैक्सिमिलियन से आपका इख्तिलाफ कब और कहां से शुरू हुआ? चूंकि तुम पर भरोसा इसलिए बताता हूं। मैं बरसों से हिलन को चाहता था और ये बात दकियानूस भी जानता था, लेकिन मैक्सिमिलियन के आने पर दकियानूस ने अपनी बेटी उसके हवाले कर दी। मैंने उसी दिन से फैसला किया कि साबित करूं मैक्सिमिलियन हिलन के काबिल नहीं है, वो गद्दार से ज्यादा कुछ नहीं, और साबित करूंगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत फराहम किए हैं कि जिनकी इत्तला दकियानूस को दूंगा। अगर उसने तवज्जो ना की तो फिर दूसरी इत्तला शहंशाह एड्रिन को दूंगा। फिर ये बात आ जाती है रूम में हम सब के असर रसूख पर। मैक्सिमिलियन एक रूमी सेनेटर का बेटा और मैं रूमी फौज के एक साबिक अफसर का बेटा। दकियानूस की हुकूमत के लिए हम में से कौन अच्छा हामी हो सकता है? अफसोस है आली जनाब। छोड़ें।
کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں، جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے. آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے، اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں. میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا. نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے. جان کی خاطر فرض کیسے بھلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے. احتیاط بھی ضروری ہے. خدا بزرگ ہے گیلس. سنو میں کیا کہنا چاہتی ہوں. کہو، میں سن رہا ہوں. نہیں سن نہیں رہے، معلوم نہیں کس دنیا میں ہو. مجھے معاف کرنا ایتھنے، شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے. کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو، سب خراب ہو جائے گا. میری ساری امیدیں نقص پر آب ہو جائیں گی. کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے. آتھنے، تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے. عراق و عجم کی جنگ، کتنی فخر کی بات ہے. جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا، ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں. فالگیر نے پھر دانا ڈالا. میرے خدا، چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی. آتھنے، عظیم فتح نزدیک تھی. کس قدر مبارک فال تھا، کس قدر مبارک فال آتھنے. اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں. فتح فتح فتح. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو. ٹھیک ہے، چلو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے. ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں. میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے. اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں. میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے. تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں. تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ. ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی ہے.
तुम उससे दोस्ती करो। बीवियां शौहरों के फैसले पर मुअस्सिर किरदार अदा करती हैं। अगरचे मैं उसको देख नहीं सकती, तुम्हारी तजवीज बुरी नहीं, मुतमईन रहो, मैं उस पर अमल करूंगी। आली जनाब जूलियस। सलाम हो अली जनाब दकियानूस पर। जनाब जूलियस, शहर की क्या खबर? सब ठीक है। मेरी वाहिद परेशानी महल के अंदर से, क्योंकि इसकी खबरें बाहर पहुंच जाती हैं।